السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی۔ دوستوں، اس وقت ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ بہت ہی بدترین وقت ہے اور یہ اب مزید اسی طرح بدترین ہوتا ہی چلا جائے گا۔ میں یہ بات کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس سے پہلے ہی آگاہ کر چکے ہیں۔ دوستوں، سعودیہ نے اعلان کیا ہے کہ اس سال کسی بھی غیر ملکی کو حج نہیں کرنے دیا جائے گا۔ صرف وہی لوگ جو سعودیہ میں مقیم ہیں، خواہ وہ کسی بھی ملک سے ہوں، وہ اور سعودیہ کے مقیم صرف وہی حج کر سکیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق 60,000 کے قریب اس وقت لوگ حج کریں گے۔ دوستوں، ان سب باتوں کی حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور آج ایسا فتنوں کا دور ہے کہ اس حدیث کو ہمارے علماء نہ تو ممبروں پر بیان کر رہے ہیں اور نہ کسی کو اس بات کی خبر ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پہلے ہی بیان کر چکے ہیں اور ان کی ایک ایک حدیث کو ثابت ہو کر رہنا ہے۔ مگر اب ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں ہمیں یہ حدیث جمعہ کے دن خطاب میں بھی سننے کو نہیں ملتی۔ بہت ہی کم علماء اکرام ہیں جو اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوستوں، اس کے متعلق ابو داؤد کی حدیث نمبر 4294 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی اور مدینہ کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا۔ فتنوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگی اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا ظہور ہوگا۔ اب اس حدیث کو ذرا غور سے سمجھیں، صرف دو چیزوں پر۔ ان دو چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ دوستوں، آپ اس وقت اسرائیل کو دیکھیں، یروشلم کو دیکھیں اور بیت المقدس کو دیکھیں۔ وہاں ہر جگہ آبادی موجود ہے، یعنی یہودی آباد ہو رہے ہیں بہت ہی تیزی سے، اور دنیا بھر میں موجود یہودی یہاں پر آ کر آباد ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے کہ پورے اسرائیل میں کوئی بھی کسی طرح کی ریسٹرکشنز نظر نہیں آتی اور پوری طرح آبادی ہے۔ لیکن جب ہم دوسری طرف یعنی سعودیہ کی طرف دیکھتے ہیں تو مکہ اور مدینہ میں ویرانی نظر آتی ہے۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی۔ دوستوں، یہاں اصل میں لوگ حج و عمرہ کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اپنی روح کو پاک کرنے اور روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے، جو کہ ہر مسلمان کا حق ہے۔ مگر آپ غور کریں کہ اسرائیل میں کوئی کسی طرح کی ریسٹرکشنز نظر نہیں آ رہی، مگر یہ ریسٹرکشنز صرف مکہ اور مدینہ میں ہی نظر آ رہی ہیں، بلکہ مکہ اور مدینہ ویرانی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ ویرانی آہستہ آہستہ مزید بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ کہاں لوگ لاکھوں کی تعداد میں حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، اور اس بار صرف 60,000 لوگ اس کی سعادت حاصل کریں گے، مگر اب یہ تعداد مزید کم ہوتی ہی چلی جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ مکہ میں اگر کم لوگ گئے تو مدینہ میں بھی ویرانی ہوگی، اور اسی طرح اگر مدینہ میں کم لوگ ہوں گے تو مکہ میں بھی ویرانی ہی ہوگی۔ دوستوں، اب آپ اس حدیث پر غور کریں، یہ حدیث پوری طرح ہر لحاظ سے پوری ہونے جا رہی ہے، یعنی بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی اور مدینہ کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا، یعنی ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ بارش کے قطروں کی طرح برسیں گے۔ ایک فتنہ کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو دوسرے فتنے کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور یہ سلسلہ اسی طرح مزید تیز ہوتا چلا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگی اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا ظہور ہوگا۔ دوستوں، اب ان باتوں کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ قسطنطنیہ یعنی موجودہ ترکی، جب اس کی فتح ہو، اور فتح وہ چیز ہوتی ہے جو چیز ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہو اور آپ اسے دوبارہ حاصل کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ترکی جب فتح ہوگا تو دجال کی آمد ہوگی۔ ان حدیثوں میں آپ کو ہر چیز واضح کر دی گئی ہے کہ مستقبل میں ہونے کیا والا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث السلسلۃ الصحیحہ میں موجود حدیث نمبر 2645 میں درج ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ مدینہ کو اسی خیر پر چھوڑ دیں گے جس پر ہوگا،
اسے عوافی یعنی پرندوں، درندوں اور وحشی جانوروں کے علاوہ کوئی نہیں ڈانپے گا۔ آخر میں جمع کیے جانے والے مدینہ کے 2 چرواہے ہوں گے جو مدینہ آ رہے ہوں گے اور اپنی بکریوں کو ہانک رہے ہوں گے اور اسے اجاڑا اور ویران پائیں گے۔ یعنی اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہاں جب بکریاں چرانے والے آئیں گے تو مدینہ بالکل ویران ہو چکا ہوگا۔ دوستوں اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ویرانی آخر کس طرح، یعنی لوگ مکہ کی طرف نہیں آئیں گے تو مدینہ کی طرف جانے والے لوگ بھی کم ہوں گے اور اسی طرح یہ ویرانی بڑھتی چلی جائے گی۔ اب اگر آپ غور کریں 2 سال پہلے اگر آپ کو یہ حدیث سنائی جاتی تو آپ کو یہی لگتا کہ یہ بہت ہی آگے کی باتیں ہیں، یعنی یہ فتنے کافی ٹائم کے بعد عروج پر ہوں گے۔ مگر اب موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو کافی حد تک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ فتنے آپ کے بہت ہی قریب ہیں اور ہم کس دور میں جی رہے ہیں۔ یعنی اچانک سے ایسا دور آ گیا ہے کہ لاکھوں حاجی حج کی سعادت کے لیے جایا کرتے تھے مگر اب صرف ہزاروں کی تعداد میں رہ گئے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں اسرائیل میں کوئی کسی طرح کی پابندی نہیں، وہاں سب کھلے عام ہو رہا ہے، بلکہ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو دبئی میں میچز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان میں کچھ نہ کچھ ریسٹرکشنز موجود ہیں، مگر آپ مسلمان حج و عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے، یعنی اس پر مکمل ریسٹرکشنز موجود ہیں۔ دوستوں اس طرح کی کشمکش آپ کو ہر طرف دیکھنے کو مل رہی ہے، مگر اب ہمیں صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے حدیث شریف میں موجود دورہ فتن کے حوالے سے ہر چیز کو مکمل پڑھیں تاکہ اپنا ایمان بچا سکیں۔ اور اگر آپ ان سب چیزوں کو نہیں پڑھیں گے تو آپ یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ اب مزید آپ پر کون کون سے فتنے ٹوٹنے والے ہیں۔ بہت ہی بھیانک دجالی فتنوں کا دور شروع ہونے والا ہے جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں، یعنی مکہ و مدینہ کی ویرانی، اب جنگیں بالکل آپ کے سر پر آ کھڑی ہو چکی ہیں۔ اب آپ اس دور میں دن بدن گھستے چلے جا رہے ہیں جن میں ہر چیز آپ کو ان احادیث کے مطابق ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ دوستوں ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس فتنوں کے دور میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان احادیث کے صحیح سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم ان احادیث کو سمجھ کر فتنوں کے دور میں اپنا ایمان سلامت رکھ پائیں۔ آمین۔ دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔